الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستو، پیچھے ہم نے یہ پڑھا، یہ سنا، یہ سمجھا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے سارے حربے اختیار کیے، پوری کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو ان کے دل سے بے قابو کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صالح نوجوان کی حفاظت فرمائی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے چل کر کے حضرت یوسف علیہ السلام باقاعدہ نبی بننے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو نبوت سے پہلے بھی ایسی چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور نبوت کے بعد تو ہے ہی، یعنی نبوت سے پہلے بھی ان سے ایسے کام سرزد نہیں ہوتے کہ جن پر نبوت ملنے کے بعد کوئی انگلی اٹھائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے ہر اعتبار سے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن یوسف علیہ السلام مائل نہیں ہوئے۔ اس آیت میں مزید تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، البتہ تحقیق کے زلیخا نے یوسف کی فکر کی اور یوسف نے زلیخا کی فکر کی، اگر وہ اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زلیخا کے لیے بھی لفظ ہم کو استعمال کیا ہے اور یوسف کے لیے بھی لفظ ہم کو استعمال کیا ہے، اور ہم اس کا معنی ہے ارادہ کرنا، پختہ ارادہ کرنا، نمبر 1 فرم ریزولوشن، پکا ارادہ، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان کے اندر غیر اختیاری طور پر فطری تقاضے کی وجہ سے گناہ کا میلان پیدا ہو، یہ دوسرا معنی ہے۔ پہلے معنی کے اعتبار سے وہ گناہ ہے، لیکن دوسرے معنی کے اعتبار سے وہ گناہ نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی ظاہری عبارت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے جو ہم تھا وہ الگ درجے کا تھا، اور زلیخا کے لیے جو ہم تھا، مطلب جو ارادہ تھا، وہ الگ درجے کا تھا، وہ گناہ کا تھا، کیونکہ زلیخا تو پکا ارادہ کر چکی تھی اپنی جال میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کا، تو اس کے لیے تعبیر کیا لقد ہمت بھی، اور یوسف علیہ السلام کے لیے بھی ہمہ، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے سماعت تمام انبیاء کرام علیہم السلام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ کبیرہ گناہ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان سے سرزد ہو، نسیاناً یا خطاً یا سہواً چوک ہو جائے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رہی بات صغیرہ گناہوں کی، تو صغیرہ گناہ کی طرف طبعی طور پر میلان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو اس کی طرف بڑھنے نہیں دیتے،
وہ طبعی میلان ختم کر دیا جاتا ہے، اللہ اس کو اس پر قائم نہیں رکھتا، یعنی کسی بھی نبی کو وہ طبعی میلان جو گناہ کی طرف ہوا اس پر قائم نہیں رکھتا، اس کو باقی نہیں رکھتا۔ قرآن اور سنت سے انبیاء کرام علیہم السلام کا اینوشن ہونا، معصوم ہونا، یہ تو ثابت ہے، لیکن عقلاً بھی ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ تمام انبیاء یہ معصوم تھے۔ عصمت انبیاء یہ اہل سنت والجماعت کا ایسا عقیدہ ہے کہ اس کو مانے بغیر چارہ نہیں، عقلی اعتبار سے بھی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو نبوت ملنے والی ہے یا جو نبی بن رہا ہے، اس سے اگر گناہ سرزد ہو تو اس صورت میں اس کی جانب جو وحی آئی اور وہ وحی لوگوں تک پہنچائی، وہ سسپیشیس ہو جاتی ہے، مشکوک ہو جاتی ہے، اس پر انگلیاں اٹھے گی، دین پر اعتماد نہیں رہے گا۔ کیوں کہ یہ تو گناہ میں مبتلا تھے اور یہ کیسے دین بیان کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ نظام بنایا گیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو محفوظ رکھا گیا، معصوم رکھا گیا کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ لہذا عقلی اعتبار سے بھی یہ ماننا ضروری ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں۔ اگر ان سے گناہ کا سرزد ہونا مان لیا جائے گا یا گناہ کا امکان اور احتمال اور پاسبلٹی مان لی جائے گی تو یہ خرابی لازم آئے گی کہ ان کا لایا ہوا دین یہ مشکوک ہو جائے گا اور اس پر اعتماد اور ٹرسٹ اٹھ جائے گا، اور ٹرسٹ باقی رکھنا ہے امت کا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی پوری حفاظت فرمائی ہے گناہوں سے۔ تو صغیرہ کی طرف کبھی طبعی طور پر انسانی فطرت کی وجہ سے، نیچرل ہیومن کی وجہ سے میلان ہوا تو اللہ نے اس پر باقی نہیں رکھا۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے، ہم کے دو معنی کیے، جیسے کہ پختہ ارادہ کرنا اور دوسرا وسوسے کے قبیل سے غیر اختیاری طور پر دل میں میلان پیدا ہونا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے باب میں ہم کہا گیا ہے تو وہ دوسرے درجے کا ہے جو گناہ کے درجے میں آتا نہیں ہے۔ حدیث میں یوں آیا، بخاری شریف میں آتا ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به انفسها ما لم تعمل او تتکلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے ان چیزوں کو معاف کر دیا ہے، درگزر کر دیا ہے جو ان کے دلوں کے اندر وسوسے کے قبیل سے پیدا ہوتی ہے، جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے اور جب تک وہ اس کو زبان پر نہیں لاتے، وہاں تک وہ معاف ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی بات آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، ایک اجر، ایک نیکی لکھ لو۔ اور اگر وہ نیکی کو سر انجام دیتا ہے، پریکٹیکل اس کو اپناتا ہے، وہ بجا لاتا ہے، تو 10 گنا اجر و ثواب اس کا لکھا جاتا ہے، 10 ٹائمز۔ اور اگر وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن میری خوف کی وجہ سے وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تب بھی ایک نیکی لکھ لو۔ میرے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا تو ایک نیکی لکھ لو۔ لیکن اگر بشری تقاضے کی وجہ سے وہ مغلوب ہو گیا اور گناہ کر بیٹھا تو وہاں تو 10 نیکی عمل نیک کرنے کی وجہ سے، تو یہاں بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر گناہ کر بیٹھا تو 10 ٹائمز گناہ لکھا جائے، لیکن نہیں، اللہ مرسیفل ہے، اللہ بڑے مہربان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کر لیتا ہے میرے خوف سے وہ بچ جاتا ہے تو نیکی لکھنی ہے، لیکن اگر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو صرف ایک ہی گناہ لکھنا ہے، 10 گناہ نہیں لکھنے ہیں، 10 بوجھ نہیں لکھنے ہیں، 10 وزر نہیں لکھنے ہیں، ایک ہی گناہ اس کے نامہ عمل میں لکھا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بات ہے، سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر چکی ہے۔ دیکھیے، دونوں زلیخا اور یوسف علیہ السلام دونوں کے دل میں جو خیال پیدا ہوا، اگر وہ دونوں ایک درجے کا ہوتا تو قرآن کریم کو چاہیے تھا کہ وہ دونوں کو تثنیہ کے صیغے سے بیان کر دیتا، ہم دونوں نے ارادہ کیا۔ اب تثنیہ کے صیغے میں مؤنث اور مذکر دونوں غالب آ جاتے ہیں، یعنی مذکر کو غالب رکھا جاتا ہے، تو یہ مختصر بھی تھا اور جامع بھی تھا کہ دونوں نے برائی کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن دونوں کو الگ الگ کیا، تثنیہ کے صیغے میں ایک ساتھ جمع نہیں کیا۔ اور دوسرا غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جہاں زلیخا کی بات آئی تو وہاں لقد جو تاکید پر دلالت کرتا ہے اور پختگی پر دلالت کرتا ہے کہ زلیخا تو پکا ارادہ کر چکی تھی گناہ کا،
لیکن جب یوسف علیہ السلام کی بات آتی ہے تو ہم بیہا، لقد نہیں آیا بلکہ ہم بیہا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زلیخا کے دل میں جو خیال آیا وہ الگ درجے کا تھا، اور یوسف کے دل میں جو طبعی میلان یا وسوسہ کے درجے کا جو غیر اختیاری میلان آیا وہ الگ درجے کا تھا. زلیخا کے دل میں جو پیدا ہوا وہ گناہ کے درجے کا تھا، اور یوسف کے دل میں جو پیدا ہوا وہ گناہ کے درجے کا نہیں تھا. اس کو گناہ میں شامل نہیں کیا جا سکتا، داخل نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے الگ سے بیان کیا. تو یوسف علیہ السلام نے بھی ان کا فکر کیا. اگر وہ اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے، ابہمو ما ابہمہ اللہ، برہان کیا تھا قرآن نے اس کو واضح کیا نہیں، لہذا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن تاہم کچھ مفسرین نے وہ برہان کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہے. نمبر 1 کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں جب غیر اختیاری طور پر زلیخا کی طرف میلان ہوا تو اس وقت قدرتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یعقوب علیہ السلام کی صورت سامنے آ گئی، اور وہ اپنے دانتوں کے درمیان اپنی انگلیوں کو چباتے ہوئے مطلب تنبیہ کر رہے ہیں کہ خبردار اس گناہ میں مبتلا مت ہونا. تو یعقوب علیہ السلام کی صورت آ گئی، یہ برہان. نمبر 2 عزیز مصر کی صورت حضرت یوسف علیہ السلام نے سامنے کر دی گئی کہ عزیز مصر جو زلیخا کا ہسبینڈ تھا ان کی صورت ان کے سامنے آ گئی، تو اس کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ گئے. اور تیسرا کہ اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر چھت پر پڑی تو وہ چھت پر لکھا ہوا تھا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا. قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یہ برائی کا راستہ ہے اور بہت بری راہ ہے. اس کی وجہ سے زنا کاری عام ہوتی ہے، فحاشیت اور عریانیت عام ہوتی ہے. یہ قرآن آیت کا مفہوم ہے. یہ صورت سامنے آ گئی. اور چوتھا یہ لکھا کہ زلیخا کے روم کے اندر ایک بت تھا، اس پر اس نے کپڑا ڈالا. تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اس پر کپڑا کیوں ڈالتی ہو؟ تو کہا کہ بت کی حیا میں، یعنی اس کے سامنے گناہ کا ارتکاب یہ درست نہیں ہے، گناہ کا کمٹ کرنا یہ درست نہیں ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو حیا کا اس سے بھی زیادہ مستحق ہے. تو یہ برہان سامنے آ گئی. اور پانچویں جو راجح ہے اور واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شان نبوت سے سرفراز فرمایا تھا یا آگے سرفراز فرمانے والے تھے، اور معرفت الہیہ تو تھی ہی، تو وہ معرفت الہیہ ہی خود برہان بن گئی. شان نبوت جو آگے چل کر کے ہونے والی تھی وہی ان کے لیے برہان بن گئی، اور وہی ان کے لیے گناہ سے بچنے کا سبب بن گیا کہ وہ غیر اختیاری وسوسہ جو دل میں پیدا ہوا وہ آگے بڑھا نہیں بلکہ وہیں ختم ہو گیا. اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کذالک اسی طرح، لنصرف عنہ السوء تاکہ ہم پھیر دیں ان سے برائی کو اور بے حیائی کو. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یوسف کو بے حیائی سے دور کر دیا. قرآن کریم کی تعبیر دیکھیے، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یوسف کو بے حیائی سے دور نہیں کیا بلکہ بے حیائی کو یوسف سے دور کیا. تو اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تو اپنی شان نبوت سے اور معرفت الہیہ کی وجہ سے، اللہ کی پہچان کی وجہ سے اس گناہ سے بچے ہوئے تھے، اس سے ہٹے ہوئے تھے، اس سے دور تھے، لیکن وہ گناہ ان کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوء اور اس فحشا کو اور اس برائی کو اور اس گناہ کو حضرت یوسف علیہ السلام سے دور کر دیا. یوسف علیہ السلام کو گناہ سے دور نہیں کیا، وہ تو پہلے سے بچے ہوئے تھے، لیکن قرآن کی تعبیر دیکھیے، اسی طرح تاکہ ہم یوسف علیہ السلام سے برائی کو اور بے حیائی کو دور کر دیں. سوء کی تفسیر مفسرین صغیرہ گناہ سے کرتے ہیں اور فحشا کی تفسیر مفسرین کبیرہ گناہ سے کرتے ہیں. تو گویا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام سے برائی کو دور کر دیا، وہ برائی ان پر غالب آنا چاہتی تھی، ورنہ یوسف تو پہلے سے اس سے بچے ہوئے تھے، ہٹے ہوئے تھے. انہ من عبادنا المخلصین، اور کیوں اللہ حفاظت نہ کرے، انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے مخلصین میں سے تھے، یعنی چوزن، منتخب، جن کو چن لیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کار نبوت کے لیے اور اصلاح خلق کے لیے چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا لوگوں کی اصلاح کے لیے. تو جو بندہ آگے چل کر کے لوگوں کی اصلاح کرنے والا ہے، اور جو بندہ آگے چل کر کے نبوت کی شان والا، یعنی نبوت کی شان رکھنے والا ہے، اس سے ایسا گناہ سرزد ہو سکتا نہیں ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ پہرا لگا دیتے ہیں اور ان کی حفاظت ہوتی ہے. تو مخلصین اس لیے کہ وہ ہمارے چنے ہوئے تھے، اس لیے گناہ سے بچ گئے، گناہ سے بچا لیے گئے. شیطان نے بھی تو اقرار کیا نا، جس وقت راندئی درگاہ کیا گیا تو اس وقت اس نے قسم کھا کر کے کہا تھا نا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. تیری عزت کی قسم، میں ان تمام کو گمراہ کروں گا، میں ان تمام کو گمراہ کروں گا. الا عبادک، مگر تیرے وہ بندے جو چوزن ون ہیں، جو مخلص ہیں، جو چن لیے گئے ہیں، جو برگزیدہ ہے، وہ البتہ میری پکڑ میں آئیں گے نہیں، ان پر میرا بس چلے گا نہیں. تو وہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے مخصوص بندے، مقرب بندے، انبیاء کرام سر فہرست ان میں ہوں گے. اس کے بعد درجہ بدرجہ جو بھی انبیاء کے طریق پر ہوگا، اللہ رب العزت ان کی حفاظت کرتے ہیں. تو مخلصین لام کے فتحے کے ساتھ پڑھے تو اخلص یخلصو یعنی چنا ہوا، اور ایک قرات مخلصین کی ہے، انہو من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. تو جب مخلص ہوگا تو اس میں فاعل کا صیغہ بن جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو بھی عبادت کرتے تھے، جو بھی طاعت بجا لاتے تھے، وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بجا لاتے تھے. تو اس سے مفسرین نے یہ نتیجہ نکالا کہ رہتی دنیا تک جو بندہ بھی اللہ کی عبادت اور طاعت اور جو کچھ بھی نیک کام ہے وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں سے بچنے میں امداد فرمائیں گے. تو ہمارے لیے راستہ کھل گیا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہوں کہ ہم گناہوں سے بچیں اور اللہ گناہوں سے بچنے میں ہماری امداد فرمائے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے گناہوں سے نہیں بچ سکتے جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. اسی لیے نبی کی دعاؤں میں کیا ہے؟ اللہم ارحمنی بترک المعاصی، یا اللہ تو رحم فرما، تیری رحمت شامل حال ہوگی تو ہم گناہوں کو ترک کریں گے. اللہم ارحمنی بترک المعاصی. لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا مطلب ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہی ہے کہ نیکیوں پر چلانے کی قوت تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اور گناہوں سے بچانے کی طاقت تیرے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہے، تو ہی گناہوں سے بچا سکتا ہے. یہی معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو بندہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے گناہ سے بچنے کے ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے گا. اللہ کی امداد شامل حال ہوگی گناہوں سے بچنے میں. کیوں؟ انہو من عبادنا المخلصین. یہ صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام کے طریق پر جو بھی اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے ہوں گے، سنسریٹی کے ساتھ کام کرنے والے ہوں گے، للہیت کے ساتھ کام کرنے والے ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کام کرنے والے ہوں گے، ان تمام کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اللہ کی امداد شامل حال ہوگی. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے اور قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.